السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 277 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر، اذا مانے جب، جاء مانے آنا، ہو مانے یہ ہو ضمیر ہے، ہو مانے اس کا ہوتا ہے، امر کوئی معاملہ، امر کوئی معاملہ، جمع امور، یسرہ سر، یسر مانے خوش ہونا، خوشی پہنچنا، خر، خر یخر کے معنی ہوتا ہے گرنا، خر یخر معنی ہوتا ہے گرنا، ساجدن، ساجد مانے سجدہ کرنے والا، للہ اللہ کے لیے، رواہ الخمسۃ الا النسائی، خمسہ مانے پانچ، مراد کیا ہے؟ پانچ محدثین۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر، اذا جاءہ امر یسرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا معاملہ آتا تھا جو آپ کو خوش کر دے، جس سے آپ کو خوشی ہو، کان اذا جاءہ امر یسرہ، جب کوئی خوشخبری ملتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو آپ، جس سے آپ کو خوشی ہو، تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ خر ساجدا للہ، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے، خر گر جاتے، ساجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی اللہ کا سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی پہنچتی تھی، اذا جاءہ امر یسرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی پہنچتی تھی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ہو، خوشخبری ملتی تھی، خر ساجدا للہ، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو پانچ محدثین نے بیان کیا ہے سوائے امام نسائی کے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام نسائی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے۔ حدیث اپنی جگہ پہ سند اور متن کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اس حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ کو خوشی پہنچتی تو آپ سجدہ کرتے تھے، جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے، سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے سجدہ شکر پر دلالت کرتی ہے۔ تو سجدہ شکر یہ کسی نئی نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے۔ کوئی نئی نعمت ملی ہو، بڑی نعمت ملی ہو، کوئی نئی نعمت ہو، تو اس موقع پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ رہی وہ نعمت جو ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس میں سجدہ شکر نہیں ہے کہ آج ملے شام ملے ہمیشہ وہ نعمت رہے، تو ایسی نعمتوں کے لیے سجدہ شکر نہیں ہے۔ کسی نئی نعمت کے سلسلے میں کوئی نئی نعمت مل گئی، کوئی خوشخبری مل گئی، بڑی نعمت مل گئی، تو اس موقع پر سجدہ شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نئی نعمت کیا ہے؟ جیسے کسی کو اولاد کی بشارت مل جائے، یا کوئی امتحان میں کسی بڑے امتحان میں کامیاب ہو جائے، یا مال ضائع ہونے کا زیادہ امکان تھا لیکن مال بچ گیا، یا مسلمانوں کو کہیں غلبہ حاصل ہو گیا، کہیں فتح حاصل ہو گئی، یا اسی طرح سے مسلمان کسی بڑے دشمن کے شر سے محفوظ ہو گئے، تو اس موقع پر سجدہ شکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ شکر کا سجدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تو ہم اللہ کے لیے سجدے میں جھک جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے سجدہ کر کے۔ تو سجدے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی کہ سجدہ کا کیا مقام ہے، کہ نعمت ملنے پر، خوشحالی ملنے پر، کسی نئی نعمت ملنے پر اللہ کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ مسیلمہ کذاب مار دیا گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب نے، جب اس کے قتل کی خبر مدینہ میں پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی ظالم کی موت پر یا کسی فاجر اور کسی منحرف شخص کا جب انتقال ہو جائے تو امت کو جس سے فائدہ حاصل ہو، جس کے مرنے پر، تو ایسے ظالم اور منحرف کے مرنے پر بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی توبہ جب قبول ہوئی تو انہوں نے توبہ کی قبولیت کی خوشی میں انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اسی طریقے سے حمدان ایک صاحب ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا، صحابہ کرام وہاں گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کئی صحابہ کرام وہاں تھے۔ تو حمدان نے جب اسلام قبول کیا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کے اسلام کی خبر دی کہ حمدان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور وہ خط جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط سنا، میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کسی آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنیں تو ہم سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دے دی، ہمارے لیے بھی یہ شرف کی بات ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص گزرا ہے، اس کی موت کی خبر جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی گئی کہ یمامہ
کی فتح حاصل ہو گئی ہے، یعنی یمامہ میں جو لوگ گئے تھے تو ان کو جنگ میں فتح حاصل ہو گئی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. ایسے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ خوارج کا مشہور آدمی ذو السدیہ یہ خوارج کی صفوں میں مارا گیا اور ہلاک ہو گیا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا. اسی طرح مخدج الخارجی، یہ منحرف شخص تھا، خارجی صفت انسان تھا. جب اس کو علی بن ابی طالب نے دیکھا کہ یہ مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حسن بن صافی بن بزدن الترکی، یہ رافضی اور خبیث متعصب منحرف قسم کا تھا، اور اپنے شر سے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا تھا، ہمیشہ پریشان کرتا تھا مسلمانوں کو. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے راحت عطا کی، اس کا انتقال ہو گیا. تو حسن بن صافی کے انتقال کے وقت اہل السنہ والجماعہ کو، یعنی جو صحیح منہج پر چلنے والے مسلمان تھے، ان کو بڑی خوشی حاصل ہوئی اور انہوں نے اللہ کے شکر کا کھل کر اظہار کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ شکر جو ہے کسی نعمت کے ملنے پر یا کسی مصیبت کے ٹلنے پر یا کوئی بشارت دی جائے، خوشخبری ملے، نئی نعمت ملے، یا کسی بڑے ظالم اور کسی منحرف شخص کے انتقال کی وجہ سے سجدہ شکر سلف سے ثابت ہے، تو سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. سجدہ شکر کا طریقہ وہی ہے جو نماز میں سجدے کا طریقہ بتایا گیا ہے. البتہ نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے، قبلہ شرط ہے، لیکن سجدہ شکر کے لیے نہ قبلے کی کوئی شرط ہے اور نہ اسی طرح طہارت کی شرط ہے. بس جیسے خبر ملے، خوشخبری ملے، اللہ کے لیے سجدے میں جھک جائے اور سجدہ کرے. سجدہ تلاوت نماز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سجدہ شکر نماز میں نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا مختلف ہے. سجدہ شکر کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سجدہ انفرادی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ حتیٰ کہ یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس مسئلے میں چوک جاتے ہیں کہ جب انہیں کوئی بشارت اور خوشخبری ملتی تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو شریعت میں شکرانے کی نماز کا کوئی ذکر نہیں کہ کوئی نعمت ملے تو 2 رکعت نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی پہنچتی تھی، کوئی نئی نعمت ملتی تھی، تو آپ سجدہ کرتے تھے. ایک سجدہ ہوتا ہے، جیسے خوشی پہنچی فوراً سجدے میں چلے گئے. اس کے لیے نہ طہارت کی شرط ہے اور نہ کسی اور پابندی جو شریعت کی ہے کہ نماز اور سجدہ تلاوت یا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا یہ سجدہ شکر مختلف ہے. بس سجدے میں گر جائیں اور سجدے میں چلے جائیں اور تسبیح کا ورد کریں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، جو سجدے کی دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے 277 نمبر کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی پہنچتی تھی تو آپ
سجدہ کرتے تھے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو بشارت سنائی جاتی تھی اور آپ کو خوشی پہنچتی تھی. تو پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نئی نعمت کے ملتے ہی سجدہ شکر ادا کرنا سنت ہے. تو سجدہ شکر کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ شکر کے لیے طہارت کی کوئی قید اور کوئی شرط نہیں ہے. وضو سے ہو یا وضو سے نہ ہو، دونوں صورتوں میں سجدہ شکر کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدے کا اپنا ایک مقام ہے، سجدے کی اہمیت ہے، اور ہمیں ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. خوشی ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، غم اور تکلیف ہو تو اللہ کی قضا و قدر پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.